أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية وطعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل
منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من الأموال للناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين فأنفقوا في سبيل الله
أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مقبولا. اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ البقرہ آیت نمبر 177 to 202 دیکھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر، اس کا مطلب کیا ہے؟ نیکی یہ نہیں ہے
کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور جو سوال کرنے والے ہیں اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرے، اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیکی ان کی بھی ہے جو عہد اللہ سے کر لے تو اس کو پورا کرے، اور تنگ دستی اور تکلیف میں بھی لڑائی کے وقت صبر کرے، وہی لوگ سچے اور پرہیزگار ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ خاص طور سے مومنوں کی صفات بیان کرے۔ یہودی نصارہ قبلے کی بحث میں پڑ گئے تھے نا، تو قرآن نے بتا دیا کہ اصل نیکی قبلہ بدلنے میں نہیں ہے، بلکہ کردار میں جو چیزیں ہونا چاہیے وہ اس کا یہاں پر ذکر کر دیا۔ تو ایمان کے بنیادی عقائد کا تذکرہ ہے، جو توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، کتابیں وغیرہ۔ پھر عملی زندگی کا تذکرہ کیا گیا یہاں پر، مال خرچ کرنا، تو ضرورت مندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں، اور یعنی جیسے کہ غلام، وہ زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اب آج غلام تو ہے نہیں، لیکن جو جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں، بے گناہ قید ہے، ان کو رہا کرنا اسی میں شامل ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، مال کے بعد میں نماز قائم کرنا، یعنی نیکی میں سب سے پہلے کیا ہے، ایمان ہے، پھر اپنے مال کی جو محبت کی وجہ سے تو دنیا میں فساد، خون خرابہ یہ سب ہو رہا ہے نا، تو اس کی محبت دلوں میں نہ رہے، اسی لیے مال خرچ کرنے کی تنقید کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے۔ تو نماز قائم کرنا، یعنی نماز کا مطلب، قائم کرنے کا مطلب خشوع خضوع کے ساتھ، ارکان نماز کے ساتھ جو فرائض ہے اس کو ادا کرتے ہوئے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنے کو قائم کرنا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ جو فرض ہے، یہ مالی عبادت ہے، یعنی پہلے جو مال خرچ کرنا تھا وہ نفل صدقہ تھا، اور یہ زکوٰۃ کا جو حکم ہے یہ فرض عبادت ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے ان کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور جو وعدے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے ہوئے ہو، منتیں مانے ہو یا پھر کسی انسانوں سے کیے ہوئے، اس کو پورا کرنا، اور جب کبھی مصیبت پہنچے، چاہے دین کے معاملے میں ہو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش کے طور پر ہو یا جانی مالی نقصان ہو، کچھ بھی ہو، اس پر بھی صبر کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا کے پھر بتا دیا کہ یہی لوگ ہیں سچے ہیں، اور یہ اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ ہیں۔ اب آیت 178 179 کو دیکھیں، اس میں کیا فرمانا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قتل ہو جانے والے کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، یعنی یہ قصاص کی آیت ہے۔ آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت، اور پھر جس قاتل کو اس کا بھائی مقتول کا ولی کچھ قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے اس کی دیت ادا کرنا، اور اچھے طریقے سے دیت ادائیگی ہو جائے تو یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے رحمت ہے، تخفیف ہے۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اے عقل والو، تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے ہی میں زندگی ہے، تاکہ تم قتل و غارت سے بچ سکو۔ یعنی یہ آیت قصاص ایک حساب سے اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، قتل کے بدلے میں قتل کیا جانا، اس میں مومنوں پر قصاص فرض کیا گیا، کہا گیا، اور آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، یعنی انصاف بتایا جا رہا ہے یہاں پر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے کہ وہ دیت پہ اگر کوئی راضی ہو جا رہا تو اس کو دیت دے کر ختم کر سکتے معاملے کو۔ اور یہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا معلوم ہے، بدلے کے نام پر ایک کا قتل ہوتا تھا اور خاندان کو قتل کر دیا جاتا تھا، تو ایک کے بدلے میں کئی قتل ہوتے تھے، اور اسلام نے انصاف کا اصول دیا یہاں پر، جتنا جرم آگے والا کرے گا اس کا بدلہ اتنا ہی لیا جائے، سزا اس کی اتنی دی جائے گی۔ اور یہ جب جس نے قتل کیا اس کے بجائے اسی کو قتل کیا جائے گا، تو ڈر کی وجہ سے قتل عام لوگ کرنے سے احتیاط کرنے لگے تھے، کیونکہ خاندان کی جو دشمنی ہے نسلوں در نسلیں چلتی چلی آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر کے قصاص کا حکم لایا۔ تو معاف کرنا بھی افضل ہے، دیت لینا بھی جائز ہے۔ یہ شریعت کی طرف سے ہمارے پر سختی کرنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ رحمت کی طرف سے ہمارے لیے دیت رکھی ہے۔ تو قصاص میں اصل دیکھا گیا تو تمہاری زندگی ہے، تاکہ لوگ ظلم نہ کریں، یعنی اگر قصاص کا حکم نہیں ہوتا تو ایک کے قتل میں سارے خاندان قتل ہو جاتے تھے نا، تو وہ تو ظلم ہو جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قصاص میں زندگی کہا ہے، عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اور آیت 180 سے 182 تک دیکھیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم پر فرض کر دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، اگر وہ مال چھوڑ جا رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ متقیوں پر لازم ہے۔ پھر جو شخص اس کو سن کر، وصیت کو سن کر بعد میں بدل دے تو اس کا گناہ اسی کے اوپر ہوگا، اور اس کے بدلنے میں یعنی
اس کو اگر بدل دیں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی ہو یا کسی گناہ کا ڈر ہو تو ان میں صلح کروانے کی نیت سے کوئی اگر بدل رہا تو وہ جائز ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ کب کی آیت ہے؟ یہ جب سورہ نساء میں وراثت کا حکم نہیں آیا تھا اور وارثوں کا جو حق ہے مقرر نہیں کیا گیا تھا، تب تک کے لیے وصیت کا حکم تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سورہ نساء میں وارثوں کے حق مقرر کر دیے. اب لہٰذا وصیت کرنا ہے تو غیر وارث کے حق میں کی جا سکتی، یعنی کسی وہ بھی کتنا 1/3 مال سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو یہ ابتدائی دور میں تھا. اب اس کے بعد میں میراث کا حکم آگے آنے کے بعد یہ منسوخ ہو گیا. آیت باقی ہے تلاوت کے لیے لیکن اس کا حکم منسوخ ہے. اور جو شخص بھی وصیت کو بدل دے اپنے فائدے کے لیے اور وصیت کو صحیح اگر نہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کیے تو پھر یہ ظلم ہے. یہ اگر کبھی کبھی کیا ہوتا، مرنے والا لا علمی کی وجہ سے اپنی وصیت میں یعنی کسی پر ظلم یا کوئی ناجائز کام کی وصیت اگر کر جاتا تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے تاکہ وہ مردے کو عذاب نہ ہو، اس نیت سے اگر بدلتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ دلوں کو جاننے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اور آیت 183 to 185 میں روزے کا حکم آیا ہے. ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. تو روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقویٰ، یعنی نفس کو اپنے قابو میں کرنے کی پریکٹس کرنا. روزہ پہلی امتوں میں بھی تھا، اب ہماری امت میں بھی ہے، لیکن ان کی امت میں ان کی شریعت میں کتنے روزے تھے اللہ عالم، لیکن ہماری امت میں ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے تاکہ ہم جیسے کہ دیکھیے آپ وضو کرتے، آپ دن میں کتنی مرتبہ آپ وضو کرتے، منہ میں کتنی مرتبہ پانی جاتا اور آپ منہ میں رہتا پانی لیکن آپ نگلتے نہیں. کس وجہ سے نہیں نگلتے؟ روزے میں ہے. کیا روزے میں ہے تو کیا کوئی دنیا والے دیکھتے؟ آپ کے حلق کے اندر اگر پانی چلا جائے تو کوئی دنیا والے دیکھتے؟ نہیں دیکھتے. لیکن آپ کو ڈر کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. یہ تقویٰ ہے. اگر چھوٹے سے بچے کو بھی آپ روزہ رکھنے لگائے 10-12 سال کی بھی بچے کو، وہ بھی بچہ پانی کیا تھوک بھی نگلنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا کہ اس کا روزہ نہ ٹوٹے. تو اس کو پتہ ہے، اللہ کا ڈر ہے. تو یہ تقویٰ ہر ایک کی فطرت میں رکھا ہوا ہے، لیکن ایمان والے اللہ سے ڈر کے اس پر عمل کرتے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جب تقویٰ اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ تمہیں پرہیزگار بنا دے گا، متقی بنا دے گا. تو پھر ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. ایک نفس کو ہم ٹرین کرتے جاتے تو کیا ہو جاتا، تھوڑے دنوں کے روزے جب انسان رہتا تو اس کو ایک عادت سی ہو جاتی ہے. اور یہ روزوں میں آیت 184 میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر یہ گنتی کے چند دن کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے یا دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر سکتے. یعنی روزوں کی قضا کا حکم ہے اس آیت میں. آیت 84 کو آپ نوٹ کریں، اس میں روزوں کے قضا کا حکم ہے، لیکن نماز کی قضا کا کہیں بھی آپ کو شریعت میں نہیں ملے گا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں روزے قضا کیے جا سکتے ہیں لیکن نماز قضا نہیں کی جا سکتی. چاہے کسی بھی حالت میں ہو آپ کو نماز ادا کرنا ہے، بیٹھ کے ہو، لیٹ کے ہو، کھڑے کے ہو، اشارے سے ہو، لیکن ہر حال میں نماز فرض ادا کرنا ہی ہے. اور اگر سمجھیے اگر آپ کے پاس روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، آپ ضعیف ہے یا بیماری ایسی ہے کہ آپ کو اس سے صحت یاب ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، تو ویسی صورت میں آپ روزے کا فدیہ ادا کرنا ہے. وہ فدیہ ادا کرنا کیسا ہوگا؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. پھر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. یہ زیادہ نیکی کا مطلب کیا ہے؟ روزے میں اکثر فدیے کے بارے میں جب کسی کو کہا جاتا تو لوگ اکثر پوچھتے کہ 1 ٹائم کا کھانا کھلانا یا 2 ٹائم کا. تو یہاں پر تو 1 ہی ٹائم کا ہے کھانا، ایک مسکین کو کھانا کھلانا. اب اگر آپ سحر اور افطار کے حساب سے اگر 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے کسی کو یا اس کے مطابق پیسے دے دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. اگر زیادہ نیکی کرنا چاہے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے. تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم علم رکھ دے. یعنی اللہ تعالیٰ فدیہ کا بھی بتا دیے، لیکن پھر یہ بھی آخر میں کہہ رہے ہیں کہ روزے رکھنا زیادہ بہتر ہے تمہارے اپنے نفس کے حساب سے اگر تم علم رکھتے. تو روزے کا بدلہ کیا ہے؟ اگر انسان کو معلوم ہو گیا تو پھر وہ روزہ کبھی نہیں چھوڑے گا. جنت میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس کا نام ریان ہے، اور جو بھی روزہ دار ہے وہ خاص دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا. اور یہ روزہ اپنے نفسانی خواہشات کو روکتا، جنسی تعلقات جو حلال ہے میاں بیوی کے اندر اس سے بھی روکنے کی جب ہمیں ٹریننگ دی جاتی تو پھر ہم زنا سے آسانی کے ساتھ بچ سکتے. یعنی یہ انسان کی نفس کی پاکیزگی و طہارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. جب انسان جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی ہم روزے کے اندر اس سے بچتے، اللہ کے ڈر سے وہ چیزیں نہیں کرتے، تو پھر حرام کے قریب بھی ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ ایک انسان کو ٹریننگ دی گئی ہے یہاں پر. اور مرد عورت کے لیے جو روزے کا فدیہ ہے وہ دونوں کا سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے.
اور آیت 185 میں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں قرآن میں کیا ہے؟ ہدایت ہے اور نور ہے۔ تو رمضان کا مہینہ کس لیے افضل ہوا؟ کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید نازل ہوا، اور جو رات میں نازل ہوا لیلۃ القدر، وہ کس لیے افضل ہوئی؟ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے۔ تو اس بابرکت مہینے میں ہمیں روزے رکھنے کا اور لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ ہم اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور یہ کھلی یعنی دلیلیں ہیں، اس میں فرقان کا مطلب دلیلیں ہیں۔ تو جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے۔ یعنی کوئی عارضی مریض ہے جس کو اچھے ہونے کی امید ہے تو وہ کیا کرے گا، اور جو سفر میں ہے وہ بھی کیا کرے گا، سفر جب ختم ہونے کے بعد اپنے گھر جا کے وہ روزے رکھ سکتا۔ اور بیماری جیسا کہ کوئی عارضی بیماری ہے، ٹیمپرری کوئی سرجری ہوئی ہے، اس وقت میں وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کے بعد میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان کی فضیلت اور اس لیے بتائی، اس میں قرآن کا نازل ہونا ہے، اور ماہ رمضان کی فضیلت اس وجہ سے بھی بڑھ گئی، اس تمام مہینوں میں اس کا انتخاب اس لیے فرمایا گیا کیونکہ یہ تمام آسمانی کتابوں کو اسی مہینے میں نازل کیا گیا تھا۔ تو ہماری قرآن مجید کی بھی فضیلت یہی ہے کہ یہ انسانوں کو ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ ماہ رمضان کے روزوں کے دنوں میں نازل ہوئی تھی۔ تو یہ روزوں کی وجہ سے اور قرآن نازل ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ ہمارے لیے بہت ہی مبارک اور بابرکت ہو گیا ہے۔ تو اب سفر سے متعلق جو لوگوں کے مسئلے ہوا کرتے تھے، اگر کسی طاقتور ہے، کسی کو آسانی کے ساتھ، جیسا آج کے پلین کے سفر ہے، اس میں ہمیں کوئی مصیبت، تنگی، مشکل نہیں ہوتی، تو اگر ہم روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ اگر آپ اس کو قضا بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کی چھوٹ ہے۔ تو رخصت پر عمل کرنا افضل ہے۔ اگر آپ میں طاقت ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو اگر افضل سمجھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ قضا بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو رمضان کا اجر ہے وہ تو اجر رمضان کے مہینے میں ہی زیادہ ملنے والا ہے۔ تو عبادت کی تکمیل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ گنتی کے لیے۔ تو جو چیزیں ہماری رمضان میں رہ گئی، جیسے کہ نفاس ہے، حیض ہے، اس کی وجہ سے اگر رہ گئی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ شرعی عذر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور آیت 186 میں بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں ان کے قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے بس چاہیے کہ وہ میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جب لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جب بھی دعا کرے ہم چلا کے چیخ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مومن کی دعا قبول کرنے والا ہے، بشرطے کہ وہ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو عمل کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے اللہ سے اگر دعا کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار سننے والا ہے۔ چاہے آپ کسی وادی میں چھپ کے، غار میں چھپ کے اللہ کو پکارو، چاہے آپ تنہائی میں پکارو، اللہ تعالیٰ ضرور مومنوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ کبھی مومنوں کی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ یعنی دعا قبول ہونے کے بھی 3 طریقے ہیں۔ جب انسان دعا مانگتا تو فوراً اس کی دعا قبول ہو جاتی، یا پھر دوسرا طریقہ کیا ہے، جب کبھی وہ دعا مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس کو آنے والی مصیبتیں اس سے دور کر دیتا۔ تیسرا طریقہ کیا ہے، اگر وہ دعا اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے وہ دعا کو ذخیرہ بنا کے رکھ دیتا۔ جب قیامت والے دن اس کو پتہ چلے گا کہ یہ فلاں فلاں دن کی دعا میرے حق میں جو قبول نہیں ہوئی تھی، آج ہمارے لیے آخرت میں اجر اٹھا کے رکھا گیا، تو انسان جب حسرت کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے انسان مومن جو ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو ہم کبھی بھی یہ کہنا نہیں چاہیے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا، تو سمانے سے ہم دعائیں کرتے جا رہے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، تو یہ مومن کبھی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مومن کے اب 3 طریقے پتہ چل گئے نا دعا قبول ہونے کے۔ اگر ہماری فوری اگر دعا قبول ہوگی، ہو سکتا ہے اس کا کوئی اجر ہمارے لیے آخرت میں نہیں رہا، تو پھر کیا فائدہ؟ تو میں تو چاہوں گی کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہ ہو، ہم کثرت سے دعا کریں، ہماری دعائیں قبول دنیا میں نہ ہو بلکہ آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا دی جائے، کیونکہ وہاں پر نیکیوں کی ہمیں سخت ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا تو کیسے بھی گزر جائیں گی، لیکن آخرت میں ہمیں ایک نیکی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پر ہمارے درجات بلند ہونا وہ زیادہ اہمیت ہے۔ آیت 187 کو دیکھیں، تمہارے لیے روزے کی رات کو اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا حلال کر دیا ہے، تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو اللہ تعالیٰ
جان لیا تھا کہ بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، چنانچہ اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، اس لیے اب تم ان سے مباشرت کر سکتے۔ اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ دیا ہے وہ تلاش کرو اور کھاؤ پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے واضح ہو جائے، پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو تو اپنی عورتوں سے ہم بستری نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، لہٰذا تم ان کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں اس طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائے۔ اب دیکھیں یہاں پر پہلی شریعت میں کیا تھا، جب روزہ رکھتے تو یہ میاں بیوی کے آپسی تعلقات بھی الاؤ نہیں تھے، لیکن ہماری شریعت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبح سے لے کے شام تک، یعنی جب تک فجر ظاہر نہ ہو جائے، کالا تاگا اور سفید تاگے میں فرق کرنا شروع نہ ہو جائے تب تک ہم کھا سکتے، اور وہاں سے لے کے سورج غروب ہونے تک ہمارا روزہ ہے، اور سورج جب غروب ہو جاتا اس کے بعد سے لے کے پھر ہم فجر تک کھانا کھا سکتے، میاں بیوی آپس میں مل سکتے۔ اس کی رخصت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے۔ تو کھانا پینا مباشرت یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، تو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد فجر تک یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان کر دی تاکہ انسان کو مشقت میں نہ ڈالے اور اپنی انسان یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخفیف کر دی ان چیزوں میں۔ اب اعتکاف جب بیٹھتے نا، اعتکاف اکثر کیا ہوتا آخر رمضان کی آخر راتوں میں، روزے کی راتوں میں، یعنی ایک طاق راتوں میں اکثر لوگ اعتکاف بیٹھتے۔ تو اب روزوں کی دنوں میں تو آپ کھانا پینا بیوی سے ملنا یہ چیزیں حرام تھی اور راتوں میں یہ جائز تھی، لیکن جب اعتکاف کا ارادہ کر لیا آپ تو پھر بیویوں کے پاس جانا حلال نہیں ہے، وہ تمہارے لباس ہے تم ان کے لباس ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں اس سے منع کر دیا گیا، یعنی کھانا پینا یہ کر سکتے آپ، لیکن اعتکاف کے دوران میاں بیوی کے تعلقات جائز نہیں ہیں۔ شروع میں روزے کی رات میں بھی تعلق بنا تھا نا، تو مسلمانوں نے مشکل محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت ان پر کر دی کہ وہ میاں بیوی کے آپس سے تعلقات کھانا پینا یہ سب چیز کر سکتے ہو۔ تو لباس سے کیا مراد ہے یہاں پر، عورت میاں کو بیوی کا، بیوی کو میاں کا لباس کہا گیا۔ لباس کا مطلب کیا ہے، لباس ہر عیب کو چھپاتا، تو ہم ہسبینڈ وائف کے بھی اپنے اندرونی معاملات ہو یا دوسروں کی ایک کمی کوتاہی جو ہو، ہر انسان میں خوبیوں کے ساتھ خامیاں بھی ہوتی، تو خامیوں کو خوبیوں کو دونوں کو کسی کے آگے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں خوبیوں کو آپ ظاہر کریں ٹھیک ہے، لیکن خامیوں کو کسی کے بھی ظاہر کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ زندگی آپس میں ہم میاں بیوی کو ہی گزارنا ہے، تو پھر ان کو بدنام کر کے پھر ان کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتے ہیں آپ بتائیے۔ تو لباس سے مشابہت دی ہے تاکہ ان کے عیب کو ڈھانپو، جیسا کہ لباس ہمارے جسم کے حصوں کو ڈھانپتا ہے، اور ہمارے میاں بیوی کے تعلقات بھی ایسے ہونا چاہیے کہ ان کی جو کمیاں ہیں اس پر لباس کی طرح کور کریں۔ اور اعتکاف اللہ کی طرف مکمل طریقے سے اللہ کی طرف راغب ہو جانا، اور دھیان ہمارا دنیاوی معاملات کی طرف نہیں ہونا، ایک سو ہو کر اللہ کی عبادت دن رات کرنا، اللہ کا ذکر، نماز، آپ سو سکتے آرام کر سکتے سب کر سکتے، لیکن دنیاوی معاملات سے دور رہنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ آیت 188 میں رشوت اور جھوٹے مقدمات کے بارے میں کہا گیا ہے، اپنے مال ایک دوسروں کے غلط طریقے سے نہ کھاؤ، نہ ہی حکام کو رشوت دے کر دوسروں کا حق غصب کرو۔ تو یعنی اسلام میں کیا ہے، رشوت دینا، دھوکہ دینا، جعلی مقدمات، یہ سب جو بھی کر رہے نا یہ سخت گناہ کے کام ہے۔ عدالت میں جیت جانے کو حق نہیں سمجھ سکتے ہم، عدالت میں آپ جھوٹے گواہوں کو یا رشوت دے کے آپ جیت بھی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حق نہ حق جاننے والا ہے۔ اگر آپ کسی کا حق اگر جھوٹے گواہوں کی وجہ سے عدالت میں چکنی چپڑی باتوں کی وجہ سے اگر آپ کا وکیل جیت بھی لیا، تو اگر آپ حق پہ نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا ضرور حساب کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، حق باطل دونوں بھی جاننے والا ہے۔ آپ دنیاوی فائدے کے لیے اگر آخرت کو بھول رہے ہیں تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر حساب لینے والا ہے آخرت کے دن، اور آخرت کے دن نہ ہمارا مال کام آئیں گا، نہ جائیداد کام آئیں گے، نہ ہم جس کے لیے اولاد کے لیے بیوی بچوں کے لیے کر رہے وہ کام آئیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہے اپنا کیوں نقصان ہو جائے حق بات کا ساتھ دینا چاہیے، اور عدالتوں میں جو جھوٹے کیسز لگا رہے ہیں اس سے بھی ڈرنا چاہیے۔ آیت 189 to 190 چاند اور جہاد کا حکم ہے۔ اب یہ چاند کے بارے میں کیوں آیا یہاں پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے حج کے لیے اوقات مقرر ہے، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پچھواڑوں کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی
پرہیزگاری تقوی اختیار کرے، اللہ کا ڈر اختیار کرے. تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. اب اس میں کیا بتایا گیا؟ چاند کے بارے میں لوگ جو سوال کرتے تھے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ لوگ جب آپ سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے یہ بڑھتا گھٹتا کیوں ہے تو کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے یعنی دن کام اور معلوم ہونے کا ذریعہ ہے. اس سے وہ قرض کی مدت، عورتوں کی عدت، حج کے وقت کو معلوم کر سکتے. یعنی جو لوگ مہینے 2 مہینے جو عدت کے رکھے وہ، اور حج کے اوقات کا بھی معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو رکھا ہے. تو یعنی لوگوں کو چاند مہینے، یہ گنتی سال، یہ جو بھی ہم حساب کتاب کرتے ہیں نا چاند سے، یہ قمری مہینے جو ہوتے ہیں وہ عربی مہینے ہیں، جو شمسی مہینے ہیں وہ جنوری فروری والے مہینے ہیں. تو نیکی کا دار و مدار کیا ہے؟ تقوی پہ ہے، اللہ کے ڈر سے ہے. اگر ہم اللہ سے اگر ڈر ہے تو حرام کو حلال، حرام کو حلال نہیں کر لیتے نا کبھی بھی. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جب حج کا احرام باندھ لیتے تھے تو اپنے گھروں میں دروازوں سے آنے کو گناہ سمجھتے تھے، بلکہ پچھواڑے جو ہوتے نا پچھلی طرف، گھروں کے پچھلی طرف سے وہاں سے کود کے گھروں میں داخل ہوتے تھے اور اس کو پرہیزگاری سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ پرہیزگاری نہیں ہے، یہ زمانے جاہلیت کی حالت میں ایسا کیا کرتے تھے، لہٰذا تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنے گھروں کے دروازوں سے گھروں میں داخل ہو. لیکن جب احرام باندھ لے تو تب ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ میاں بیوی کے آپسی تعلقات قائم کریں. آیت 190 میں جب تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو یعنی جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دیکھیں جنگ جیسے مقام میں بھی، ویسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے سے منع کیا. آج دنیا کے سپر پاور کنٹریز جو اپنے آپ کو بہت کچھ کہتے لیکن کتنا ظلم فلسطینیوں پر کر رہے ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ ہم مومنوں کو کیسی تعلیمات دے رہے ہیں اور اسلام کو لوگ کیسے بدنام کر رہے ہیں. ہم جب تک قرآن کا علم حاصل نہیں کریں گے، ہم اپنی قرآن کی آیتوں پر عمل نہیں کریں گے اور اس کا علم حاصل نہیں کریں گے، لوگوں کو ہم قرآن کے بارے میں نہیں بتا سکیں گے. اگر آپ کو علم ہوگا تبھی تو ہم قرآن کے بارے میں لوگوں کو بتا سکیں گے کہ ہمارا اسلام کیسی تعلیمات دیتا. جب ہمارے عمل میں نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، تو ہم آگے غیر قوم کو کیا بتا سکتے. آج اسی لیے ہم ہر جگہ ذلت اٹھا رہے ہیں. اور جب تم انہیں جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو، تم انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت گناہ ہے. اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں سے تم سے لڑائی شروع نہ کرے. یعنی حدود حرم میں اگر کافر ہے تو ان سے وہاں پر لڑنے سے منع کیا گیا. یہ حدود حرم کی تعظیم ہے. اور جو لوگ مکہ سے، جیسا مکے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نکالا تھا، اسی طریقے سے ان کے گھروں سے بھی ان کو نکالنے کا حکم دیا گیا. جیسا انہوں نے کیا اس کے بدلے میں کرو، لیکن قتل کرنے سے انہیں منع کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور جب تک وہ پہل نہ کرے ہمیں بھی حدود حرم میں پہل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کافروں کی سزا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دینے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ جو کوئی ایسے غلطیاں کر چکے اس کے بعد ایمان لا لیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک راستہ کھولا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ کہ توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے. اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. اور فتنہ کیا ہے؟ فتنہ سے بتا دینا میں سخت گناہ ہے. یعنی ایک تو ان کو اپنے گھروں سے نکالا اور پھر مسجد حرام کے پاس ان کو آنے بھی نہیں دے رہے. تو یہ سب سے بڑا فتنہ فساد تھا ان کا. تو اللہ تعالیٰ باقی یہ فتنہ نہ رہے تاکہ اللہ کے گھر کے پاس آرام سے لوگ آئے اور عبادت کر سکے، اسی لیے ان کو وہاں سے نکالنے کا حکم دے رہے. لیکن یہ بات کا غلط مطلب نکال کے اسلام کا مسلمانوں کو یہ سکھاتا جہاد کرنا، لوگوں کو مارنا، قتل کرنا، یہ جھوٹے افواہیں آج سوشل میڈیا میں عام ہوتی جا رہی ہے. اگر وہ پھر باز آ جائے، دیکھیں پھر ان کیسا ہو رہا ہے، فَإِنْ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. یعنی اگر وہ باز آ جائے یا رک جائے، ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی جائز نہیں ہے. اگر وہ توبہ کر لے یا ایمان لے آئے تو پھر ان پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نیکی کا دار و مدار کس پہ رکھے؟ تقویٰ پر. اگر جو اللہ سے ڈرتا رہے گا، نہ ظلم زیادتی کرے گا، نہ تو کافروں پر نہ مومنوں پر. تو شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر بھی کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو حدود حرم میں نہ مارو، بلکہ ان کو وہاں سے نکال دو، لیکن وہاں پر ان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے. آیت 194 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم پر ماہ حرام کی پابندی ان کی طرف سے، یعنی ماہ حرام کی پابندی کے بدلے میں ہے، اور حرمتیں بدلے کی چیزیں ہیں. بس کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم اس کے برابر اس پر زیادتی کرو جو زیادتی اس نے تم پر کی. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ پرہیزگار کے ساتھ ہے. اب یہ آیت کا غلط پروپیگنڈا کیا ہوا تھا؟ حرمت کے مہینے اسلام میں 4 ہے جس میں لڑائی کرنا حرام تھا. لیکن
जब दुश्मन अगर वो हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई शुरू करे तो उसके बदले में फिर हमें भी लड़ने की इजाज़त दी गई है। हुर्मत वाले महीने कौन से हैं? रजब, एक अकेला है रजब, उसके बाद में क्या है? ज़िलक़दा, ज़िलहज, मुहर्रम, ये तीनों एक साथ में हैं। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्मत वाले महीनों में जिहाद नहीं किया करते थे। अगर दुश्मन पहल करता तो फिर उससे लड़ते थे। जब हुर्मत का महीना होता तो आप जंग से रुक जाते थे हत्ता कि वो महीना गुजर जाता। तो एक मरतबा ऐसे क्या हुआ था, चांद कब हुआ था उन लोगों को पता नहीं था, और मुसलमान साहबा ने उसके जंग के बदले में किसी ने पहल की थी तो उसके जवाब में उन्होंने उसका बदला लिया था। तो लोगों ने क्या कहा कि देखो मुसलमानों ने हुर्मत वाले महीनों की भी ताज़ीम करना छोड़ दी। तो जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इज़्ज़त करना, ताज़ीम करना वो कब है? जब शुरुआत मुसलमान नहीं करना चाहिए। जब आगे वाला काफिर मुशरिक मुसलमानों पर पहल कर रहा है तो उसके जवाब में लड़ाई करना उनके साथ जायज़ है। और आयत 195 में क्या फरमाना है? तुम अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथ हलाकत में ना डालो, और तुम नेकी करो, यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह की राह में खर्च करने का हुक्म यहाँ पर दिया गया। तो इसका क्या मतलब है? जो कुछ तुमको अल्लाह ताला ने माल दिया है अपने आप को हलाकत में ना डालो। यानी इसके बारे में ये कहा गया है कि कंजूसी करके माल अपना खर्च नहीं करना, अपनी जान पर भी खर्च नहीं करना, दीन के मामलात में भी खर्च नहीं करना, बीवी बच्चों पर भी ना खर्च करना, ये हलाकत है। अहल वयाल पर जो माल खर्च किया जाता, फजूल खर्ची करना जायज़ नहीं है, लेकिन उनको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो देना ज़रूरी है। अगर इसमें कंजूसी कोताही करेंगे, जिहाद करने में नहीं खर्च करेंगे तो ये अपने आप को हलाकत में डालने वाले हैं। अगर हम जिहाद के लिए अगर अपना माल नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि जालिम हमारे पर हमला करेंगे। फिर अब हम कैसे अपना बचाव कर सकेंगे? अगर हम दीन के मामले में अगर माल खर्च नहीं करेंगे, ना हथियार तैयार करेंगे, ना तो हम सवारियाँ तैयार रखेंगे, तो इसीलिए अल्लाह ताला यहाँ पर अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने का हुक्म दिया। और आयत 196 में देखें, यहाँ पर तुम हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो। यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? यानी जो कोई तुमसे लड़े उनसे लड़ो। फितना, जुल्म से क्या है? सबसे बड़ा फितना क्या है? दीन से रोकना। कत्ल से भी बड़ा जुर्म है दीन से रोकना। अगर वो बाज आ जाए तो लड़ाई बंद कर दो। लड़ाई सिर्फ जुल्म के ख़िलाफ़ है, जुल्म के लिए नहीं है। तो यहाँ पर गलतफहमी क्या हो रही वो उसका देखें। और फिर हुर्मत वाले महीनों में हमला हुआ तो फिर उसका बदला लिया जा सकता। फिर उसके बाद अल्लाह ताला अपने रास्ते में खर्च करने का हुक्म दे रहे। फिर उसके बाद हज उम्रा के अहकाम नाजिल करे। जब हज उम्रे की नीयत कर लिए तो उसको पूरा करना चाहिए। अगर कोई रोक दिए गए तो फिर कुर्बानी जो साथ में लाते हज तमत्तु की वो अदा करके अब एहराम से बाहर आना है। सर ना मुंडवाओ जब तक कुर्बानी ना पहुँच जाए। ये कब है? यानी जब उम्रा के लिए तमत्तु के लिए निकलते, आप हज तमत्तु के लिए निकलते, तो फिर कुर्बानी को जब तक आप एहराम से बाहर न आए कुर्बानी को खुद अपनी जगह पे कुर्बानी नहीं कर सकते। यानी बीमार हो या मजबूरी की हालत में है तो फिदिया दे के जब कुर्बानी करके एहराम से बाहर आ सकते। तो अमन में तुमसे जो उम्रा करे फिर हज करे वो कुर्बानी देगा, ना हो तो 3 दिन के रोज़े हैं और 7 घर वापस जाकर कंप्लीट करे। यानी टोटल 10 रोज़े रखना है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा? अपने सर ना मुंडवाओ हत्ता कि कुर्बानी अपने हलाल होने की जगह पहुँच जाए। फिर अगर शख्स कोई बीमार है, उसके सर में कोई शदीद तकलीफ़ है और वो सर मुंडा ले तो फिदिये में रोज़े रखे या सदका दे दे या कुर्बानी करे। या जब तुम अमन मिल जाए तुम्हें और तुम हज से पहले मक्का पहुँच जाओ तो तुम में से जिसने हज के एहराम की नियत की उम्रा करके फ़ायदा उठा ले। यानी हज तमत्तु करने का तरीक़ा बताया जा रहा। फिर एहराम खोल दे, जो कुर्बानी मैसर हो उसको करे। इसका मतलब क्या है? ऊँट की कुर्बानी भी हो सकती, गाय की भी हो सकती, बकरे की हो सकती। बकरा एक की तरफ से दुम्बा एक होता और गाय में और ऊँट में 7 हिस्से होते। तो जो आसानी से तुमको मिल जाए उसकी कुर्बानी करो। अगर वो नहीं पाए, कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते, पैसा नहीं है आपके पास, तो 3 रोज़े हज के दिनों में वहाँ पर रखनी चाहिए और 7 रोज़े घर लौट के, मतलब आप अपने इंडिया पाकिस्तान आके नहीं है, बल्कि घर लौटने का मतलब जहाँ पर आप हज के दौरान आप रह रहे, आपकी जो क़याम गाह है वहाँ पर, यानी मक्का के सफ़र में जब आप है वहाँ पर ही 7 रोज़े मुकम्मल करके घर लौटना है। तो घर लौटने का मतलब अगर हम अपने मुल्कों में आके रहेंगे तो ये सही नहीं होगा। तो इस तरीके से 10 रोज़े मुकम्मल करना है। ये फ़िदिया किसके लिए? जो कुर्बानी नहीं अदा कर सकते। तो ये हुक्म इस शख्स के लिए है जिसके घर वाले मस्जिद हराम के पास ना रहते हों। और तुम अल्लाह से डरो और जान लो बेशक अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। तो हज उम्रा जब नियत कर लेते तो उसका पहले तो अल्लाह ताला ने पूरा करने का हुक्म दिया। अगर कहीं शरई हुक्म आ गया, जैसा कि कोविड के पीरियड में रोक दिए गए थे, तो वैसे लोग क्या करेंगे? वो मजबूर है, ना उनके हाथ में कुछ
اختیار ہے نہ تو اپنی مرضی سے جا کے عمرہ ادا کر سکتے تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے فدیہ دے کے احرام سے باہر آنے کی اجازت تھی، ورنہ حج عمرہ جب نیت کر لی جاتی تو اس کو مکمل کرنا ضروری ہو جاتا۔ آیت 197 میں دیکھیں، حج کے مہینے معلوم یعنی مقرر ہے، چنانچہ جس شخص نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا تو حج کے دوران میں وہ جنسی باتیں نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، کسی سے جھگڑا نہ کرے، اور جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اور حج کے لیے جب نکلتے ہیں تو اپنا ساتھ کا جو کھانے پینے کا خرچہ ہے، رہنے کا ہے، زیادہ راہ وہ لے لینا ہے۔ اگر تقوی اختیار کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم بھوکے پیاسے نکل جائیں، اللہ پہ توکل کریں، نہیں، پہلے کوشش کرنا ہے اپنا مال، اپنا اخراجات اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور جب مجبوری کی حالت میں آپ کا کوئی مالی چوری ہو گیا یا آپ کا مالی نقصان ہو گیا تب آپ دوسروں سے لے سکتے، ورنہ ہم جب حج کے لیے نکلتے تو تقوی اسی بات میں ہے کہ اپنا ساتھ کا سامان اور آنے جانے کے جو اخراجات ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں۔ عقل والے وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی تو اصل وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ تو حج کے لیے جب احرام باندھے جاتے ہیں تو اس کی ہمیں شرائط بتائے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب حج کا ارادہ کر لے اور عمرہ کر لے تو اس کو پورا کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اور آیت 198 میں بتا رہے ہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور تم اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ سمجھتے تھے کہ حج کے دوران جب جاتے نا تو تجارت کرنا جائز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی جو حج کے واجبات ہے، فرائض ہے، اس کو ادا کرتے ہوئے اگر آپ اپنے ساتھ میں تجارت کا مال لے کر گئے تو وہ کرنے میں برائی نہیں ہے۔ تو اللہ کا فضل کس میں ہے؟ تجارت میں۔ اگر آپ ایسا نہ ہو کہ آپ تجارت میں ایسے مشغول ہو جائے تو آپ کی فرائض بھی چھوٹ جا رہے ہیں، واجبات بھی چھوٹ جا رہے ہیں، اور آپ اپنی تجارت میں لگے ہوئے، ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد جب بھی آپ کو وقت ملے تجارت کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ اور پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ مشعر الحرام میں اپنے باپ داداؤں کی یعنی بڑائی بیان کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کی بڑائی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اور پہلے کے لوگ جو گمراہ تھے ان کے راستے پر نہیں چلنا۔ تو حج میں تجارت کرنا جائز ہے بشرطے کہ عبادت میں خلل نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے شاعر ہے، جیسا کہ مینا مزدلفہ ہے، عرفات سے جب واپس آئے تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کرنا چاہیے۔ پھر آیت 199 میں، تم جہاں سے سب لوگ لوٹے وہیں سے تم بھی لوٹو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ عرفہ میں وقوف کی جگہ کے بارے میں بتایا گیا، اس کے بعد وہاں سے واپسی کا حکم دیا گیا۔ بعض لوگ کیا کرتے تھے؟ مزدلفہ نہیں جاتے تھے، مشعر الحرام نہیں جاتے تھے، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ عرفات میں وقوف کرنا بس ہے، لیکن جب عرفات میں وقوف ہو جاتا تو وہاں سے کیا کرتے تھے؟ قریش حرم سے باہر نکل جاتے تھے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر سے پھر مشعر الحرم مزدلفہ مینا جائے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہے اس کی تکمیل کرتے ہوئے اب جہاں سے سب لوگ واپس آتے ہیں وہیں سے تم بھی واپس آنا چاہیے۔ یہاں مکے کے رہنے والے ہیں تو ان کو کوئی آزادی نہیں ہے، مکے کے باہر رہنے والے، مکے کے اندر رہنے والے، سب کے لیے شرعی احکامات حج کے سیم ہیں۔ اور آیت 200 میں دیکھیں، پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ چنانچہ کچھ لوگ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر کیا کرتے تھے لوگ؟ باپ دادا کی بڑائی بیان کرتے تھے اور دنیا کی کامیابی مانگتے تھے، اور اس میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو آیت 200 میں بتایا جا رہا، ان کی تعریف کی جا رہی ہے یہاں پر 201 میں۔ 200 والے صرف دنیا طلب کرتے تھے، 201 والے کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ رکن یمانی سے لے کے ہجر اسود تک بھی یہ دعا سنت سے ثابت ہے۔ جب کبھی عمرہ کرو، طواف کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی مانگیں گے اللہ سے۔ تب اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، تو انہی لوگوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔
تو مناسک الحج ادا کرنے کے بعد کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، آخرت کی بھلائی مانگنا، یہ اللہ کا حکم ہے عنایتوں میں. اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو سکتے. اور ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے. اس میں ہم دنیا اور آخرت میں جو چیزیں ہیں ان کی سب بھلائی مانگ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ ہم اس میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو غلطیاں ہم سے ہو رہے ہیں، اللہ اس کو معاف فرمائے، اور جو ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے. اور اس پر ہمیں سب اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہم پڑھ رہے ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.